ایک بڑا پیارا افضل وظیفہ بتایا گیا، خود نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا، کلمہ پاک کو نبی پاک نے افضل الذکر کہا۔ اگر میں اس وقت دنیا میں ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ ہمیں سن رہے ہوں، میں آپ سے سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو؟ تو شاید دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہ میں نہیں چاہتا۔ میں مسجد میں کبھی کبھی بیان میں کہتا ہوں، سارے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، بڑے شوق سے اٹھاتے ہیں، اور واقعی اچھی بات ہے، تمنا ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا۔ اور وہ بھی ایک حدیث پاک میں جو بشارت ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو سبحان اللہ۔ لیکن پھر ساتھ ایک اور سوال کیا کرتا ہوں جو آج میں سارے ناظرین سے کر لیتا ہوں کہ یہ بتائیے آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے؟ ایک مہینہ ہو گیا اس میں بتا دیں کتنی بار پڑھا ہے؟ یعنی حال یہ ہے کہ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی روز کلمہ پاک کی کچھ تو عادت بنائے نا، افضل الذکر کہا گیا۔ اور سبحان اللہ، علماء کا ایک بڑا پیارا کال میں نے سنا، اور امیر علیہ سنت بھی اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، کیونکہ مرتے وقت زبان بھاری ہو جاتی ہے۔ سکرات کے وقت زبان میں بولنا، دیکھیں نا، اس کو اور آسان سمجھ لیں، جب سر میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو، میرا بالکل بات کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو سکرات کی سختی اور موت کے وقت نزا کا عالم ہوتا ہے۔ تو جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی نا، انشاءاللہ مرتے وقت بھی زبان پہ کلمہ جاری۔ تو پلیز افضل الذکر ہے یہ، پورا کلمہ پڑھتے رہا کریں، کم از کم 100 بار روز پڑھ لے، ایک تسبیح تو پڑھ لے۔ اب تو ویسے ہی رمضان ہے، رمضان میں کلمہ پاک کی ایسی عادت ڈال لیں کہ رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ اس وجہ سے صرف ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ، لیکن روز پڑھنے پر جو اجر ملے گا، جنت کے خزانے ملیں گے۔ اور سبحان اللہ، جنت میں درخت لگانے کا بھی فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پر جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، کلمے کے عادی بھی بن رہے ہیں، ایمان کا یوں سمجھیے کہ ایک مضبوطی بھی ملتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جنت میں درخت لگتے جا رہے ہیں، تو ذکر کرتے جائیے۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے، بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا۔ اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ شخص گھر گیا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 27 دن ہو گئے۔ وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا، پیسے تو تھے نہیں، تیسرے دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ تو اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا، فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے ہی کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے، پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس، اس کا دربار لگا ہوا ہے۔ اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں۔ درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا۔ فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا، کہا فرمائیے۔ کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ، آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے، اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا
کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش. اب ابھی بیٹھے ہیں آپ. کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3,000 نہیں 9,000 دینار لے کر آیا. کہتے 3,000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3,000 اور لیجیے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3,000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اور ایک وعدہ بھی کیجیے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں. اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا. اچھا ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں. اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3,000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کو میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں. جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے. سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے. وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا. تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3,000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں. اچھا قرضہ ہو گیا معاف. اب جو 3,000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ. اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں. درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے. ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو ہمیں چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھیں. آپ اگر پرابلم میں ہیں، روزی کے مسائل ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کوئی بھی پرابلم ہے، دعا کیا سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک شخص آیا، آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط کی پوزیشن آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں کہ وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کرو. وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس، حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ، وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا، کہتا حضور تنگ دستی ہے، کاروبار میں ڈاؤن ہے، رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے، حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے. فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ حضور میرے باغ میں، فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے. فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا، دوسرا الگ، تیسرا الگ، چوتھا الگ، چاروں کو ایک ہی دوائی، چاروں کو ایک ہی وظیفہ، استغفار استغفار. آئے ہائے بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں، مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا، اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا، کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں، اولاد بھی عطا ہو رہی ہے، مال بھی بڑھ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے.
کس چیز سے؟ استغفار سے۔ تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھیں۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا، گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا تو اسے شرمندگی ہوئی۔ اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ پاک تیری بخشش۔ اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ استغفار کرنا، توبہ کرنا، گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ایک سبحان اللہ، اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہے، اتنی مشکلیں ہیں، اتنی تنگی ہے، لوگ قرضے میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو۔ ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو، رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو، فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے۔ آئیے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو معافی مانگنا، دل سے پکارنا کتنا پسند ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ۔ آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو تو خالق ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں۔ ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ اللہ فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر مطیع بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم، میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی، گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار، بڑا بےہودہ، بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ یا اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔
حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے. وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو. تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے. اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا. ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے. اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے. شرمندہ ہو جائے نا انسان. دنیا میں پتہ ہے کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے، جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ. بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے. میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں. سبحان اللہ. وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا. وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں. یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں. میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں. کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے. تیسرا جملہ کیا تھا، یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اے اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا. مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، اب مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا. اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا. چوتھا جملہ کیا ہے، اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا. یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا. اور آخری بات کیا کہتا ہے، یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا. جب اس نے یہ کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے جو تفصیل بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے ان کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو
فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں، اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے، نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر۔ زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے پھر، ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں۔ موبائل فون لیتے ہیں، بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں۔ سواری لیتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں، ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو، ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا، آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے۔ ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی؟ بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی، یہ ہے نا ماں۔ میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، یا میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے؟ بیمار میں ہوں، تکلیف اسے ہے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کر دے گی؟ میری ماں کے دل میں جو مامتا ہے نا، وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے، تو رب کی رحمت کتنی ہوگی؟ تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو، جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے، کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں، سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہونا چاہیے، ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے، وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر،
عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں, مدینے کی یاد میں, گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں, کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا, پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فینومینا یہ بھی ہے, آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا, عموماً گندی باتیں دیکھ کر, گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں, پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں, انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی ماردار دیکھی, خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے, جو باوضو سو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے, جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے, پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں, اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں, آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ, تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے, اللہ نصیب فرما دے. اچھا, ایک اور خوبصورت کام ہے, اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے, اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے, تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے. انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی, صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں, صفیں درست نہیں کر رہے ہوتے, امام صاحب کہہ کے تھک جاتے, کاندھے سے کاندھا ملائیں, صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے, رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے, مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے, اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنے. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب, ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے, نہیں, ناجائز کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. تو روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا, عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے, شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اے ہائے, اب ذرا غور کر لیجئے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے, سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا, وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے, اور فرمایا تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مبارک ہو مسلمانوں کو جو صفیں سیدھی کرتے ہیں, اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں, گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں, فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا, جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے صفیں سیدھی کر لو, اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ, اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو صفیں سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے, اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے, گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر, جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. بہرحال جب نے 3-4 باتیں سنی ہیں, آج سے اس کو نیت کر لیتے ہیں کہ خوب اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں گے, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے. انشاءاللہ راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے, اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ سب کب ہو سکے گا کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا جب پہلے فرض پڑھیں گے. جس کی فرضی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے.
اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے. تصور ہی کتنا پیارا ہے. یقین کریں میں آپ شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہم نے اپنے بچے کو دین کی طرف نہیں لگایا. اگر ہم بچے کو دین کی طرف لگا دیتے، دین اس کو ہماری خدمت کی طرف لگا دیتا. ہم بچے کو قرآن و حدیث سکھاتے، قرآن و حدیث اس کو ہماری خدمت سکھا دیتے. ہم آج یہ تکلیف اٹھا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ ہم نے دین سے دور کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا آپ کے بچے بنے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو آپ نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا ہے. کچھ اولادیں وہ ہیں جن کی ماں باپ نے تربیت ایسی کی، ہم نہیں جاتے، وہ خود رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں کا انتقال ہو گیا، یار کچھ کنواں کھدوانا ہے، کوئی مسجد بنانی ہے، کوئی مدرسے میں میری ماں کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے. کیوں؟ ماں نے تربیت ایسی کی، والد نے تربیت ایسی کی، انہیں ماحول ایسا دیا کہ ماں باپ کے مرتے ہی انہیں فکر ہو گئی کہ میری ماں قبر میں اکیلی ہے، میرا والد قبر میں اکیلا ہے، اس نے روز مجھے کھانا کھلایا تھا، آج میں روز اسے ثواب پہنچانے کا کوئی انتظام کروں. یہ اس بچے کے دل میں خیال کیسے آیا؟ کیونکہ اللہ نے اسے اچھا ماحول عطا کیا، ماں باپ نے اس کو اس ماحول کی طرف بڑھایا. تو میں یہاں والدین سے گزارش کروں گا کہ خدارا اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا ساتھ دیں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بن جائیں. آپ کے بچے آپ کے قدموں میں رہیں گے اگر آپ نے بچوں کو دیندار بنا دیا. اللہ کرے یہ فارمولا سمجھ آ جائے نا. ہم سمجھتے بچہ میری بات مانے، میری کیوں نہیں مانتا؟ ارے پہلے سے اللہ رسول کی بات منانے والا بنا دو، یہ تمہاری بھی ماننے والا بن جائے گا. کیونکہ جب یہ جائے گا نا دین کی طرف، اسے قرآن ماں باپ کی طرف بھیجے گا، اسے حدیث ماں باپ کی طرف بھیجے گی، اسے علماء کرام ماں باپ کی طرف بھیجیں گے. ہم اس راستے پر بھیج دیں جہاں سے یہ بچہ مجھے واپس مل جائے. لوگ کہتے ہیں نا ترقی چاہیے، کامیابی چاہیے، برائٹ فیوچر چاہیے. خدا کی قسم جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے نا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اس کو پھر ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس کے بیڑے پار ہی ہونے ہیں. اور ساری دنیا واہ واہ کر رہی، ماں باپ پریشان ہے، وہ برباد ہی ہونا ہے. ماں باپ کو تنگ نہ کرو، بالخصوص ماں کی قدر کرو. ماں کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اور یہ دعا دے دے تو بندہ کدھر پہنچ جاتا ہے. اچھا پھر آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہے، کسی بھی طرح کا زندگی میں مقام بڑھ گیا نا، مشہور ہو گیا، اب وہ ماں باپ پر بھی روب جما رہا ہوتا ہے. پتہ نہیں میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اب میں آپ کی خدمت کہاں سے کروں گا بھائی، ٹائم ہی کہاں ہے میرے پاس. ان کو کبھی یہ روب مت جمانا. ارے آج اگر کچھ بن بھی گئے ہو نا، یہ انہی کی دعائیں تھیں، اور ان کو کہہ رہے ہو بڑا آدمی ہو گیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور آپ نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. ارشاد کیا ہوا کہ اے موسیٰ، جنت میں تیرا جو پڑوسی ہے وہ ایک فلاں علاقے کا کسائی ہے. آپ حیران ہو گئے، آپ نے کہا مولا مجھے ملنا ہے. ایڈریس بتایا گیا، آپ چلے گئے وہاں پر. ایک نوجوان نے دروازہ کھولا، آپ اندر گئے. گھر میں گئے تو 2 بوڑھے ماں باپ، بوڑھی شخصیات تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا، آپ کی رسالت کی گواہی دی اور دونوں دنیا سے چلے گئے. وہ نوجوان کسی کام سے گیا، واپس آیا، اپنے دونوں والدین کو دیکھا کہ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے. تو کہا ہو نہ ہو آپ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت موسیٰ نے کہا میں نے تو نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ روزانہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. آپ ہمارے گھر آئے ہیں، آپ کو انہوں نے دیکھا ہے، یہ چلے گئے دنیا سے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کچھ اور بھی دعا کرتے تھے؟ کہاں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کیونکہ چبا نہیں سکتے تھے، روز ان کو دیوالے چبا چبا کر کھلاتا تھا. اور جب بھی کھانا کھلاتا تھا نا، میری ماں دعا کرتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی ہے. یہ ہے ماں کی دعا، اور یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے مل رہی ہے، جو ماں کے دل سے نکل رہی ہے. آؤ میں بتاؤں کچھ بڑے آدمی، واقعی جس کو کہتے ہیں بڑا آدمی کون ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کوئی نہیں نا، کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. مگر آپ کی والدہ
ایک مسجد کے امام صاحب سے انسپائر تھی، مقرر تھے، وہ اچھے بیان کرتے تھے. آپ کو وہ کہتی کہ جاؤ وہ امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. خود مفتی اعظم ہیں، امام ہے کروڑوں حنفیوں کے. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں پتہ نہیں میں کتنا بڑا مفتی ہوں، تم مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج رہی ہو. آج تو یہ ڈائریکٹ جواب دے دیتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، مجھ سے بحث کر رہی ہو، اتنی کتابیں پڑھی. ماں تم نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں. ابو جان آپ کو دنیا کا کیا پتا، مجھے پتا ہے. سنو امام اعظم، یہ ایسے نہیں بنتے بڑے لوگ. ماں کو کہتے ٹھیک ہے ماں، مسجد کے امام کے پاس جاتے، اس مقرر کے پاس جاتے. وہ کہتا حضور آپ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے، آپ دنیا کو مسئلے بتاتے ہیں. کہ کیا کروں، ماں نے بھیجا ہے. کہ حضور جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ ہی مسئلے کا جواب بتا دیں، وہی میری طرف سے ماں کو بھی بتا دیں. ایک بار ماں نے کہا کہ میں خود جا کر پوچھوں گی، پھر بھی امام اعظم نے منع نہیں کیا. اچھا کئی میل کا سفر تھا. امام ابو یوسف کہتے ہیں ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلیوں میں کہ امام اعظم اس خچر یا اس سواری کے لگام تھامے ہوئے ہیں، ماں اس پر سوار ہے اور وہ بازار میں اسے لے کے جا رہے ہیں. ماں کو یہ نہیں کہا کہ ماں تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، وہ میرا شاگردوں کا بھی شاگرد ہے، اس کو کیا پتا جو مجھے پتا ہے. اللہ اکبر. ماں جاتی ہیں، مسئلہ پوچھتی ہیں، واپس آتی ہیں. امام اعظم ماں کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہوتا ہے ماں کی فرما برداری. آج دیکھو دنیا ان کے گن گا رہی ہے. سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، اولیاء کے سردار ہیں. دیکھو ماں کی خدمت کیسی کرتے تھے. آپ کی والدہ نے سردیوں کی رات تھی، سخت سردی کی رات، آپ سے پانی مانگا. حضرت بایزید بستامی ماں کے پاس پیالہ لے کر گئے تو ماں سو گئی تھی. ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے سخت سردی میں. پانی تھوڑا سا آپ کی انگلیوں پر گرا تو وہ پانی برف بن چکا تھا. ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید بستامی بستر کے کنارے کھڑے ہیں. کہ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے رات پانی مانگا تھا نا، اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھل جائے. اب جب پانی دینے کے لیے پیالہ الگ کیا نا تو وہ برف چمڑی سے چپک چکی تھی، تو جب وہ برف الگ ہوئی نا ہاتھ سے خون نکلنے لگا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی کی ماں نے جب یہ دیکھا نا کہ بیٹا ساری رات کھڑا رہا اور اب اس کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو گیا. حضرت بایزید بستامی کی ماں نے پتہ اس رات کیا دعا دی؟ کہتی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھو کیا مقام ملا، اولیاء کرام کے سردار بن گئے. یہ وہ دعائیں ہیں جو دل سے نکلتی ہیں. ماں باپ کی خدمت ایسی کرو. اب کہو نا کہ دل سے دعا نکلے، جب وہ دعا نکلے گی نا پھر وہ کام بننے آپ سوچ نہیں سکتے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے. سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں. سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے. جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے. سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی. سورہ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا. سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے. سورہ تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں. سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے. سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا. سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے. جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے. سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں. الہاکم التکاثر یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے. سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے. سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے. سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے. سورہ کوثر کی تلاوت سے
بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے. کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں. سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے, سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے, سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے, اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے. پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں, کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہے. ہر ہی پروگرام میں ایک قرآن پاک کا واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق حاصل کرتے ہیں. آج ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی اور دردناک واقعہ بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سب کو بے انتہا محبت ہے, اور یہ ایمان کی جان ہے. نبی پاک سے محبت نہیں تو ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح کی کوئی ایذا پہنچے تو یقیناً جب امتی اس کو پڑھتا ہے, سنتا ہے, تو دل پر بھی تکلیف ہوتی ہے. ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی گئی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا. ناظرین, آج یہ واقعہ ہم سنیں گے اور یہ قرآنی واقعہ ہے, اور اس کے ذریعے بہت ساری باتیں بھی سنیں گے. جادو کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, اور سمجھتے ہیں کہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب عمل کرنے پڑیں گے, بڑے گناہوں والے کام کرنے پڑیں گے, اللہ کی ناراضگی والے کام بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, حرام اور ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو سے بچا جا سکے گا. البتہ جادو کروانے کے لیے بھی لوگ بڑے ہی ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں جو کہ جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ جادو ٹونے آصف سے محفوظ رکھے, ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رکھے. اور آج قرآن کے ذریعے سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیا ہے, جادو ہو جائے تو بچا کیسے جا سکتا ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو ہوا تھا, جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا. ناظرین, توجہ کے ساتھ آپ نے سلسلے میں شامل رہنا ہے. روایت یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کر دیا, جس کا اثر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر نمودار ہوا. طبیعت شریف جو ہے وہ کچھ ناساز ہونے لگی. آپ کے قلب, آپ کی عقل مبارک اور آپ کے اعتقادات پر کوئی اثر نہ ہوا, صحت مبارک پر تھوڑا سا اثر ہوا. چند روز بعد حضرت جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کر دیا ہے, اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا. انہوں نے کنویں کا پانی نکالا اور پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی, یعنی کھجور کے جو چھلکے ہوتے ہیں اس طرح کی تھیلی برآمد ہوئی, اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے تھے, اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے, اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گٹھانے لگی ہوئی تھی, اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا, اور یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سارا سامان لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے. اس کے بعد سبحان اللہ, اب اس کا توڑ کیسے آیا, اس کا علاج کیسے ہوا, اس کا حل کیا نکلا. جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سورہ فلق اور سورہ ناس لے کر حاضر ہوئے. یعنی اب جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے وہ نازل ہوئیں, اور ان دونوں صورتوں کو ملائیں تو ناظرین اس میں 11 آیتیں ہیں. ہر ایک نے یہ کیا ہے. اب جتنے سین نام والے ہیں سب کے ساتھ بدگمانی شروع, جب سے سب سے لڑائی شروع, سب کے بارے میں برا سوچنا شروع. انسان ہی سے غلطی ہوتی ہے, معافی کرنے والا ذہن رکھیے. معاف کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا, رحم کریں گے آپ پر رحم کیا جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک سیرت سے سیکھنا نصیب فرمائے کہ اگر کسی سے غلطی ہو بھی گئی ہے, کسی نے ہمارا برا چاہا بھی ہے اور پتہ بھی چل گیا ہے, تو معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. مشکل ضرور ہے, دل چاہتا ہے میں بھی بدلہ لوں, لیکن مزہ بھی تو یہی ہے نا کہ دل چاہ بھی رہا ہے, غلط بھی کیا ہے سامنے والے نے, اور میں بدلہ لے بھی سکتا ہوں, پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں, اور اس نیت سے معاف کریں, میرے مالک میں تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں, تو مجھ گناہگار کو معاف فرما دے. اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا, اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور درگزر کا ذہن نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے پیغام قرآن میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی میسج, کوئی پیغام آپ کی طرف بڑھایا جائے. تو آج الحمدللہ آپ کے لیے یہ پیغام تھا کہ قرآن پاک پڑھیے, اس پر عمل کیجئے, اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کیجئے,
اور پھر کسی سے غلطی ہو جائے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لا یردن الحوض علی اقوام، کچھ لوگ حوض پر میرے پاس آئیں گے ما اعرفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا. یعنی حوض کوثر پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کو پہچان لیں گے اور یقیناً اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھی عطا فرمائیں گے. ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہا کریں. آئیے محبت کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں ہیں درود پاک میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حوض کوثر کی بات چل رہی ہے. ایک شعر بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت شعر ہے. شاعر لکھتے ہیں تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے محشر، جب آقا جام کوثر دیں لب اقدس لگا کے دیں. اے کاش نبی پاک کے ہاتھوں ہمیں بھی جام کوثر پینا نصیب ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج موضوع کون سا ہے اور کس موضوع پر ہم نے چند مدنی پھول حاصل کرنے ہیں؟ آج جس ٹاپک پر ہم نے بات کرنی ہے ماہ رمضان سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس مہینے میں یہ عمل بہت خصوصی طور پہ کرنے والا ہے. بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں بالخصوص یہ عمل بہت زیادہ کیا کرتے. وہ عمل کیا ہے ضرور عرض کرتا ہوں. پہلے ایک بہت خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. خراسان سے ایک شخص بصرہ آیا اور حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس 10,000 درہم بطور امانت رکھے کہ حضور آپ اس رقم سے بصرہ میں ایک گھر خریدیں، میں مکہ جا رہا ہوں، واپس لوٹوں گا تو اس گھر میں رہوں گا. اچھا، اسی دوران جب وہ شخص مکہ چلا گیا تو وہاں لوگوں میں قحط آ گیا، کھانے پینے کو مشکل ہونے لگی. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان 10,000 درہموں سے آٹا خریدا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا. آپ کے رفقا نے کہا حضور اس بندے نے تو آپ کو پیسے گھر خریدنے کے لیے دیے تھے اور آپ نے لوگوں میں اس رقم کا آٹا خرید کر بانٹ دیا. تو آپ نے بڑی کمال کی بات فرمائی. آپ فرماتے میں نے جنت میں اس کے لیے گھر خرید لیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے واپس لوٹا دوں گا. اب جب وہ شخص لوٹا تو اس نے کہا کہ حضور میرا گھر کہاں ہے، میں نے آپ کو رقم دی تھی. تو حضرت حبیب عجمی فرماتے کہ میں نے محلات، نہروں اور جنگلات کے ساتھ، درختوں کے ساتھ تمہارے لیے گھر خرید لیا ہے. وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا حضور مجھے بتائیے، میں اس گھر میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے وہ گھر اللہ تعالیٰ سے جنت میں تمہارے لیے خرید لیا ہے. اللہ والوں سے محبت کرنے والا وہ شخص تھا، لڑائی جھگڑا نہ کیا بلکہ خوش ہو گیا. اپنی زوجہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت حبیب عجمی کہتے ہیں کہ جو رقم میں نے انہیں دی تھی دنیا میں گھر خریدنے کے لیے، انہوں نے اس کے بدلے میرے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. ان کی زوجہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اللہ والوں سے محبت کرنے والی تھی. کہا ٹھیک ہے، حضرت حبیب عجمی سے لکھوا لو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے جنت میں گھر خریدا ہے. وہ شخص حضرت حبیب عجمی کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے جنت میں گھر خریدا ہے، ایسا کیجئے مجھے اس کی کوئی دستاویز دے دیجئے، کوئی لکھ کر دے دیجئے. حضرت حبیب عجمی نے قلم اور کاغذ لیا اور کیا لکھا؟ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گھر حبیب عجمی نے محلات، نہروں اور درختوں سمیت 10,000 درہم میں اللہ تعالیٰ سے فلاں بن فلاں کے لیے خریدا ہے، یہ اس کی دستاویز ہے. اب اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمان کو یعنی ضمانت کو پورا کر دے. کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے کیا کیا؟ وصیت کر دی کہ جب انتقال ہو تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا. اس کا انتقال بھی ہو گیا. قبر میں یہ رکا تھا یہ ساتھ ڈال دیا گیا. دوسرے دن جب صبح ہوتی ہے ناظرین تو اب ایک اور پیپر اس شخص کی قبر پر رکھا ہوتا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حبیب عجمی کے لیے اس مکان سے براءت نامہ ہے جو انہوں نے فلاں شخص کے لیے خریدا تھا. اللہ عز و جل نے اس شخص کو وہ مکان عطا فرما دیا. یہ مکتوب جب حضرت حبیب عجمی کو دکھایا گیا آپ نے سنبھال کے اپنے پاس رکھا، زاروں کتار روتے رہے اور فرمایا یہ میرے لیے بھی براءت نامہ ہے، اللہ نے میری بات کو پورا کر دیا. اللہ نے گویا ان کا مان جو ہے، ان کا جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا وہ پورا ہو گیا. ناظرین واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، اللہ والوں کی شان نرالی ہوا کرتی ہے. مگر اس واقعے میں جو بات سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے رب کریم اس کا اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. بعض اوقات خرچ کرتے وقت، راہ خدا میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پیسے میرے جا رہے ہیں میں کیسے دے دوں. مال جب بندے سے دور ہوتا ہے تو ڈیفیکلٹ لگتا ہے، لیکن اگر یہ ذہن بن جائے کہ یہ جا نہیں رہے، یہ میرے ہی اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اور اس دن مجھے اس کا بدلہ ملنا ہے جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی
اور یہ وعدے رب نے کیے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی شاندار آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے، اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین کہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال کا لطف و کرم ہے کہ بندہ بھی اس کا، بندے کا مال بھی اس کا عطا کیا ہوا، حقیقی مالک بھی وہ ہے، توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ اگر اس کی راہ میں خرچ کریں تو اسے قرض فرماتا ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ لفظ قرض کیوں لایا گیا یہاں پر، تو اس کا بہت خوبصورت جواب مفسرین دیتے ہیں کہ جس طرح بندہ لون دیتے وقت، قرض دیتے وقت یقین رکھتا ہے کہ یہ میرے پیسے واپس آئیں گے، بالکل اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرنے والا یہ یقین رکھے یہ رقم میری ہے اور مجھے انشاءاللہ آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر ملے گی۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ آج یہی میرا موضوع ہے ناظرین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل، صدقے کی برکتیں۔ آج بہت ساری ہم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ پوری نہیں دے رہے، اپنے اوپر جو فریضہ ہے مال کا وہ ادا نہیں کر رہے، خرچ کرنے میں بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں سر پر منڈلا رہی ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، بالخصوص زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، میل اگر مال میں مل گیا تو مال میلا کر دے گا، اور میل کو آپ نے دور کر دیا تو باقی مال کو ستھرا کر دے گا۔ اور اس کے فضائل، اس کے کمالات پر ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیسی جناب یہ جو ہے وہ برکتیں ہیں اس کی۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت ملک الموت آئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور اس شخص کو گھور کر دیکھنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے آپ کے اس رفیق نے کہا کہ حضور یہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہ ملک الموت تھے۔ کہا مجھے کیوں گھور کر دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا حضور مجھے حکم ملا ہے کہ 3 دن بعد اس کی روح قبض ہو جائے گی، اس کی زندگی میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو نہ بتایا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ شخص زندہ سلامت آپ کے پاس پھر آیا، 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ملک الموت سے آپ نے پوچھا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 3 دن باقی ہیں اور موت کا وقت تو مقرر ہے، یہ کیسے ڈیلے ہو گیا؟ ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور بات یہ ہے کہ میں مقررہ وقت پر روح قبض کرنے پہنچا، لیکن اس شخص نے 20 درہم ایک فقیر کو، ایک غریب کو اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا، گویا اس کی عمر 20 سال بڑھا دی گئی۔ اور یہ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ عمر میں اضافہ لاتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں؟ ہمیں نہیں معلوم کہ میرا یہ ایک خرچ کرنا میرے لیے کتنی ساری برکتیں لائے گا، مگر انسان بعض اوقات لالچ میں آ کر، مال کی محبت میں آ کر خرچ کرنے میں کنجوسی سے، بخل سے کام لیتا ہے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سخی جو ہوتا ہے نا ناظرین، سخی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سخی اللہ سے قریب، لوگوں سے قریب، جنت سے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل کنجوس ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو اللہ سے دور، بندوں سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سوچ لیں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں خرچ کرنے کے معاملے میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں ذرا سوچیں۔ ہم ہوٹل میں جائیں، کھانا کھانے جائیں، اپنے لیے شاپنگ کریں، اس وقت جتنا چاہے خرچ ہو جائے، مگر راہ خدا میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس وقت ہم اول تو خرچ کرتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور خرچ کرتے بھی ہیں تو جو مال ہمارے کام کا نہیں ہوتا، کپڑے بچ جائیں، پھٹ جائیں، چپل پرانے ہو جائیں، کھانا ہمارے گھر میں بچ جائے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یاد آتا ہے۔ اپنے لیے ایسا خرچ کرتے ہیں کہ اپنی ذات پر یہ چیزیں ہم پسند کرتے ہیں؟ غور کیجئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت گھٹیا مال، اللہ ہی نے تو دیا ہے مجھے اور آپ کو، پھر ہم کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دل کھول کر اچھے طریقے سے
اوپن ہارٹڈلی خرچ ہونا چاہیے. بلکہ سچی بات یہ ناظرین، اللہ نے اگر توفیق دی ہے نا، اگر زکوٰۃ دینے کا موقع آئے، صدقہ دینے کا موقع آئے، سچ بتاؤں بندہ خرچ بھی کرے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. جو میرے پاس مانگنے آیا ہے وہ میں بھی ہو سکتا تھا، مگر مجھے اللہ نے دینے والا بنایا. تو اب سوچئے ناظرین کہ ہم تو صدقہ بھی کریں اور شکر بھی ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ دن دکھایا کہ میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں صدقہ لینے والا نہیں. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. لیکن پھر بھی دل پر بوجھ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ مال ہی اللہ کا. اور یہ قرآن پاک کی جو آیت ہم نے سنی ہے نا، یہ کمال کی آیت ہے، یہ قرض ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے. میں ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ارشاد فرماتا ہے، گویا حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. ہم یہ تو چاہتے نا ہمارا مال سیکیور ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اٹ مینز واٹ ایور، جو بھی ہم اسپینڈ کر رہے ہیں راہ خدا میں، جو بھی خرچ کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے. کہاں کے لیے؟ اس دن کے لیے جس دن ہم پریشان ہوں گے، ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، اور یہ خرچ کیا ہوا کام آئے گا. ہم کہتے ہیں نا ہمارے علاقوں میں، محلوں میں، شہروں میں کمیٹی ڈالی جاتی ہے، BC بھی کہا جاتا ہے کہ یار تھوڑے تھوڑے جمع ہو جائیں گے، برے وقتوں میں کام آئیں گے. یہ وہی گویا مدنی کمیٹی ہے، یہ آخرت کی کمیٹی ہے. اچھا آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ ملٹی پلائی ہو کر. آپ نوٹ کر لیجئے، جتنے لوگ زکوٰۃ پوری دیتے ہیں نا ناظرین اور رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے، وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، وہ اور بڑھ جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا. دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ